ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک میرے وہ بندے جو یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اخلاص، بعض مفسرین نے کہا اس اخلاص کا نام استقامت ہے۔ ایمان پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کا نام استقامت ہے کہ ایمان لانا یہ تو بہتر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر باقی رہنا مرتے دم تک، اس ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا، خواہ زندگی کی تمام مصیبتیں کیوں نہ سر پہ آ جائیں، یہی استقامت ہے میرے بھائیوں، اور اللہ اپنے انہی بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج،
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو نوازا۔ ان نعمتوں میں ایمان کی سب سے عظیم دولت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان ایمان والے بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، خواہ کتنی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ان کی زندگیوں میں کیوں نہ آ جائیں، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین سے واپس نہیں پلٹتے۔ اور یہی استقامت ہے میرے بھائیوں، کہ آدمی ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جائے، جم جائے، چاہے مال کی، اولاد کی، کسی بھی چیز کی آزمائش اور امتحان ہو دنیا میں، اس پر ڈٹے رہنا یہی استقامت ہوتا ہے، یہی چیز استقامت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کو خوشخبری سنائی ہے جو ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک میرے وہ بندے جو یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اخلاص، بعض مفسرین نے کہا اس اخلاص کا نام استقامت ہے، ایمان پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کا نام استقامت ہے، کہ ایمان لانا یہ تو بہتر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر باقی رہنا مرتے دم تک، اس ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا،
خواہ زندگی کے تمام مصیبتیں کیوں نہ سر پہ آ جائیں، یہی استقامت ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ اپنے انہی بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ میرے وہ بندے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، دعویٰ تو کیا کہ اللہ ہے ہمارا رب، پھر اس پر ڈٹ گئے، اپنی اس بات پر جم گئے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نیچے اترتے ہیں آسمان سے اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا، تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تمہیں کسی چیز کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو، تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فرشتے اس بندے کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ جو خوف ہے، اس خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور جو غم ہے اس کا تعلق پاسٹ سے ہے، ماضی سے ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، عام طور پہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں دو چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، دو چیزوں کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے آخرت میں کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، مجھے جنت ملے گی کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ ڈر اس کے دل میں ستاتا ہے۔ اور ایک غم ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کہ میں اپنے پیچھے اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے ایک پورا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا کیا ہوگا، ان کو کون دیکھے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ یہ تمام خیالات، یہ تمام تصورات اس کے دل کے اندر غم، تکلیف اور دکھوں کا ایک پہاڑ لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم جب دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تین قسم کی خوشخبری ملتی ہے، ایک تو مرتے وقت، اور ایک جب قبر میں جاتا ہے، اور تیسرے جب قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تب اس کو خوشخبری فرشتے سنائیں گے۔ یہ تین خوشخبریاں ملتی ہیں اس کو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، یعنی دنیا میں جو آل اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہو اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نگہبان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ان کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے فرشتے آگے خوشخبری بھی سناتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اے اللہ کے بندے تجھے جنت کی بشارت ہے، تجھے جنت کی خوشخبری ہے، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری موت کے بعد تمہیں جنت دینے والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے اس پر، تو مرتے وقت ہی خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب کہ جب دل میں، کانوں تک یہ آواز آئی، دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، اللہ نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے خوف، سارے ڈر جو مستقبل کے لیے تھے، آخرت کے تعلق سے اس کے دل میں تھے، وہ سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کا نام سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں، کسی اور سے نہ پوچھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ، اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں تو کہو نہیں میں نے اسلام پر عمل کیا، میں نے حق کو قبول کیا، اس لیے تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اس آیت کا ایک پس منظر بھی فتح الباری وغیرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی آیا اسلام لانے کے بعد، جب اس کے پاس بچے ہوتے تھے، اولاد میں برکت ہوتی تھی، جانوروں میں برکت ہوتی تھی، تو کہتا تھا کہ نہیں میں بہت ٹھیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اسلام بہت اچھا ہے۔ لیکن جیسے اس کے اوپر مصیبت آتی تھی وہ کہتا تھا نہیں یہ ٹھیک ٹھاک دین نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ثم استقاموا، ڈٹ جاؤ اس پر، جم جاؤ اس پر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے استقامت اختیار کرنے والے بندے، دنیا میں بہت ساری خواہشات کی تو نے قربانی دی، بہت ساری خواہشات کو تو نے دفن کر دیا، اللہ کے اس دین کے لیے بہت ساری خواہشیں تیری ادھوری رہ گئیں، لیکن اللہ کی جنت میں جانے کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں جو خواہش ہوگی، تمہارے دل میں جس چیز کی تمنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز حاضر کر دے گا کہ کوئی خواہش، کوئی تمنا تمہارے یہاں ادھوری نہیں رہنے والی۔ میرے بھائیو، یہ استقامت ہے۔ استقامت یہ نہیں ہے کہ مال و اولاد پر کوئی پریشانی آئی تو دین سے پھر گئے، دین سے دور ہو گئے۔ استقامت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے کلمے کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو دنیا کی ساری مصیبتیں سامنے آ جائیں، سارے مصائب و مشکلات سامنے آ جائیں، مگر آدمی اس پر ڈٹا رہے، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے میرے ایمان والے بندو، کہیں یہ تمہارا مال، کہیں یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی اللہ کا ذکر تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کے کلمے کا جو تقاضا ہے وہ بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے استقامت میرے بھائی۔ سورۃ الحج کی آیت اٹھائیں، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن منزلتم بین المنزلتین والا حساب ان کا ہوتا ہے۔ یعنی جب دین میں آنے کے بعد فائدہ ہوا تو دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے، لیکن کوئی نقصان آیا، کوئی مصیبت آئی تو دین سے پھر گئے، واپس پلٹ گئے۔ اللہ نے کہا ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس دین میں اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کی درستگی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہارے آدھے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے مکمل ایمان کی ضرورت ہے اور پختگی کی ضرورت ہے، جو آج تمہارے دل کے اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، سورۃ الحج کی آیت اٹھاؤ، آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر انہیں کوئی خیر پہنچتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ عَلَى قَلْبِهِ، جب انہیں کوئی آسانی پہنچتی ہے، کوئی آسانی والی چیز پہنچتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بس کرو، اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمیں فائدے مل رہے ہیں، فائدے میں ہیں ہم۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ فرماتے ہیں انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے نقصان ہے اس دنیا اور آخرت میں، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے بھائیو، استقامت یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب چاہے جو بھی ہو جائے اس پر ڈٹے رہنا ہے، جان چلی جائے، اولاد کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، لیکن استقامت کی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، استقامت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیکھنا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے بھائیوں۔ فرعون کے محل میں گئے، اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوئے، کیا کہا؟ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت جابر بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا، اور اس وقت جس ملک کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی وہ تہذیب و تمدن کے معاملے میں، معاشیات کے معاملے میں بہت اعلیٰ لیول پر وہ تھی۔ ایسے جگہ کا بادشاہ، ایسی حکومت کا حاکم، اس کے سامنے جانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے کلمے کو قبول کر لو۔ فرعون نے انکار کر دیا، نہیں مانا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نشانیاں دی تھیں وہ نشانی بھی دکھائی انہوں نے. لاٹھی کی نشانی دی تھی، عصا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو چمکتا ہوا نکلا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے. فرعون نے وہ بھی دیکھا تو کہا نہیں تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت بڑے جادوگر ہو تم، اور تمہاری جادو کا ہم امتحان لیں گے. اطراف میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، جتنے بڑے بڑے جادوگر کے ماہرین تھے، ان کو جمع کیا اور ایک دن مقرر کر دیا. کہا اس دن جو ہے سارے لوگ جمع ہوں اور اس وقت مقابلہ ہونے والا ہے، اس وقت دیکھیں گے کہ غالب کون آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن آئے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور بس کہانی شروع ہونے والی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ پر ایمان ہے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں تو دوسری طرف فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی ایک طاقتور جماعت کے ساتھ کھڑا ہے. جب جادوگر وہاں آتے ہیں، مقابلہ شروع ہونے والا ہے. جادوگروں نے مطالبہ کیا، کہا کہ بادشاہ اگر ہم جیت گئے تو کیا دو گے انعام میں؟ کہا جیت گئے تو ہم بہت ساری چیزیں بھی دیں گے انعام کے طور پر، اور تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، تم کو اپنا سب سے قریبی بنا لیں گے. اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت، اس کا بادشاہ کہہ رہا ہو ہم تم کو قریبی بنا لیں گے. مقابلہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان. جادوگروں نے کہا پہلے کون ڈالیں گے؟ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، دوڑتا ہوا لمبا چوڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، ایک ڈر فطری چیز ہے. اور جادوگر ایسے تھے کہ انہیں جادو کے تمام پیترے بھی معلوم تھے، بڑے بڑے ماہرین تھے، ان کو جادو کی ہر ایک حقیقت معلوم تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ بھی سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. اللہ اکبر. جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، کوئی ایک عجیب و غریب طاقت ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں آ سکتی ہے. وہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اگر یہاں کچھ کیا نہیں گیا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، بنی بنائی پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی. کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، معاملہ یہ ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا سب سے بڑا سردار ہے، تمہارا سب سے بڑا عالم ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے جیت گیا. میرے بھائیو، فرعون نے اتنے پر بس نہیں کیا، پہلے تو لوگوں کے دل و دماغ میں شک و شبہ ڈالا کہ کہیں لوگ ایمان نہ لے آئیں، کہیں میری الوہیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پھر نہ جائیں، واپس نہ پلٹ جائیں. ایسے موقع پر جتنی سخت سے سخت سزا ہو سکتی تھی اس دور میں، اس سزا کو تیار کیا جاتا ہے. اور فرعون کہتا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر ایمان کیسے تم لے کر کے آئے؟ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پاؤں کو میں خلاف سمت میں کاٹ دوں گا. یعنی دایاں ہاتھ میں نے اگر کاٹا ہے تو الٹا پاؤں تمہارا کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ میں نے کاٹا ہے تو سیدھا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں سولی پر چڑھانے والا ہوں. اتنی سخت سزا تجویز کرنے کے بعد، اتنی سخت سزا کے متعین کرنے کے بعد، ان جادوگروں کے دل میں جو ایمان داخل ہوا تھا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ تو بڑے پرانے اہل الحدیث ہیں، وہ 2 منٹ کے مومن تھے، 2 منٹ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. لیکن جو استقامت ان کے دل میں پیدا ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں تھی دنیا کے اندر. جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لا زیر لنا، قالوا لا زیر لنا، کہا ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے.
انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے فرعون، اگر تو نے مجھے مار دیا، ہمیں سزا دے دی، ہمیں سولی پر چڑھا دیا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو تو نے کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ انا الی ربنا لمنقلبون، ہمیں لوٹ کر تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے ہی ملنا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا وان کنا اول المؤمنین، ہم تو یہی چاہتے ہیں، جو زندگی ہماری ماضی میں گزری ہے، گناہوں میں، جادوؤں میں گزری ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں دنیا کی کسی سزا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ سزا، یہ استقامت ہے میرے بھائیو، یہ استقامت ہے۔ 2 منٹ ایمان لائے ہوئے ہوا ہے، لیکن جو سچائی، جو صداقت ان کے دل میں آ کر کے بیٹھ گئی، فرعون کے سامنے، فرعون کی جو ہے آفرز ان کے استقامت کو ہلا نہ سکے۔ پیسے ملنے والے تھے، ابھی بات ہوئی نا، پیسہ بھی دیں گے، تم کو اپنا مقرب بھی بنا لیں گے، بادشاہ کا قریبی بننے والے تھے وہ، لیکن دنیا کی اس مال و متاع کو، دنیا کی اس دولت کو، دنیا کے اس قربت کو، بادشاہ کی قربت کو اپنی جوتیوں کے نوک پر رکھا انہوں نے اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہیں تو آمنا، ہم نے ایسا ایمان لایا ہے، ایسی ایمان کو ہم نے قبول کیا ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہے، دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے پھینکی ہے۔ اور صرف فائدہ ہی نہیں، استقامت کے سامنے دنیا کا فائدہ بھی کبھی کبھی آتا ہے جو ہمارے استقامت کو ہلانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی دنیا کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ فائدہ آیا تب بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور نقصان آیا تب بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیو، یہی ہوتا ہے استقامت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب سے نبی بنائے گئے اس وقت سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک، آخری دم تک، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا، اللہ کے رسول پیچھے نہیں ہٹے، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، آپ کے اوپر کوڑے اور کرکٹ ڈال دیے جاتے ہیں، آپ کو پاگل اور مجنون کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، آپ کو دیوانہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے، جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جو آپ کا وطن ہے، وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام مشکلات آئیں زندگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو ہلا نہیں سکیں، آپ کی استقامت کو کوئی تزلزل پیدا نہیں کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی مصیبتیں آئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد آپ کو اتنی سخت سزا دی گئی کہ تاریخ اسلام میں ایسی سزا کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ کی شرمگاہ میں بلچا مار کر کے آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ درد آپ نے برداشت کیا، مگر ایمان کی عظیم دولت کو اپنے سینے سے رخصت ہونے نہیں دیا۔ میرے بھائیو، یہ استقامت ہوتی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اگر شکایت کریں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میرے بھائیو میں کہتا ہوں کہ فرعون کی نوکرانی سے زیادہ مشکل حالات نہیں آئے تھے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اس کی نوکرانی اتنی جرات کے ساتھ، آج لوگ کہتے ہیں عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، دل بہت کمزور ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں جب ایمان کی دولت ان کے دل میں آ جاتی ہے، جب ایمان کی پہچان انہیں ہو جاتی ہے، اللہ کو پہچان لیتی ہے، وہ رسول پر ایمان لے آتی ہے، وہ اس کے بعد ان کے دل کے اندر جو ثبات قدمی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جو استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جو صداقت و سچائی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرعون کی نوکرانی ہے، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے جنت سے خوشبو محسوس کی، پوچھا کس کی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ماجرا یہ تھا، یہ فرعون کی نوکرانی
اس کے ہاتھ سے جب کنگھی چھوٹ کر کے زمین پر گرتی ہے تو اللہ کا نام لیتی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے کس کا نام لیا تم نے؟ کہا میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان تھا کہ مصیبت آتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانیاں آتی تھی، اللہ کا نام لیا کرتی تھی وہ ایمان والی عورتیں، ایمان والیاں اللہ کو یاد کیا کرتی تھیں۔ آج ہمارا حال ہے، ہم ارے باپ اور ارے اماں کہتے ہیں، ہم یا غوث المدد کہتے ہیں یا پیرانے پیر المدد کے نعرے ہم لگاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور اللہ ہی کو یاد کرنے والے لوگ تھے۔ جب یہ جملہ سنا اس کو معلوم تھا کہ اس جملے کے کہنے کے بعد میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ کہا میں شکایت کر دوں گی اپنے باپ سے، اپنے باپ کے پاس تمہیں حاضر کرواؤں گی۔ کہا کوئی بات نہیں۔ شکایت ہوئی، فرعون نے بلوایا، کہا ابھی بھی موقع دیتا ہوں، چانس دیتا ہوں، پلٹ جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہونے والا، ہم تو ایسے رب کی عبادت کرنے والیاں ہیں، میں تو ایسے رب کو ماننے والی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر، جو کہتا ہو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس ظالم کے سامنے اتنا بڑا جملہ بولنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ فرعون نے کہا آگ میں جلوا دوں گا، آگ میں ڈال دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، جو سزا دینی ہو دے دو، ایمان سے پلٹ نہیں سکتے، ایمان سے پھر نہیں سکتی ہیں۔ ایسے موقع پر آگ بھی جلائی گئی اور آگ میں جب ڈالے جانے کے لیے حکم ہوا تو ذرا دل کے اندر تھوڑی خلش پیدا ہوئی۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا گود میں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس تکلیف کو تو برداشت کر لوں، لیکن میرا یہ معصوم سا بچہ کیسے اس تکلیف کو جھیلے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی یہ سزا کیوں ہے؟ اور ایک ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قوت گویائی دی اس معصوم سے بچے کو۔ بچے نے کیا کہا؟ اے ماں، یہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے زیادہ نہیں ہے، دنیا کی سزا تو معمولی ہے، کود جاؤ۔ آگ میں کود گئی، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ جان تو چلی گئی لیکن ایمان کی دولت سے ہاتھ نہیں دھویا میرے بھائی۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو سولی پر چڑھانے جانے کے لیے لوگوں نے تیار کیا کہ ان کو سزا یہ دیں گے کہ سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میری آخری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز میں ادا کر لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی جلدی اپنی نماز کو پڑھ کر کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ او مکہ والو، اے کفار کے لوگو، سن لو میں نے نماز اتنی مختصر اس لیے پڑھی ہے کہ کہیں تمہارے دل میں خدشہ نہ ہو، کہیں تمہارے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ سن لو میں موت سے نہیں ڈرتا، میں پھانسی کی سزا سے نہیں ڈرتا، میں نے نماز اس لیے جلدی پڑھی ہے تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ بدگمانی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے، سامنے موت ہے، دنیا کی ساری رعنائیاں، دنیا کی ساری آرام و آسائشیں چھوٹنے والی ہیں، لیکن اتنا پختہ ایمان ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے میرے بھائیوں کہ ساری مصیبتیں اس ایمان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیکھیے صحابیاں ہیں، روم کی رہنے والی، ایک لونڈی تھی معمولی، لیکن ایمان لانے پر ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اور اس وقت لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بہت برا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور یہ اس وقت کے سب سے کمتر لوگ اور حقیر لوگ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے آپ، جب ایمان لے کر کے آئیں تو ان کے مالک نے انہیں اتنا مارا، اتنی سزا دی کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تانے لوگ دینے لگے، کہا دیکھو یہ ہمارے لات و عزا کو نہیں مانتی تھی، انہوں نے جو ہے اس کی آنکھ کی بینائی چھین لی، اس کی آنکھ کی بینائی چھین لی۔ تانے دینے لگے، اور ایسے بڑے تانے تھے جو جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑے تھے، جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ درد دینے والے تانے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو یقین تھا اپنے رب پر، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی، کہنے لگے اے اللہ
اے اللہ تو جانتا ہے یہ کفار و مشرکین مجھے تانے دے رہے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو، میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں تجھ پر کتنا زیادہ اعتماد رکھتی ہوں، بھروسہ رکھنے والی ہوں، اے اللہ یہ کفار و مشرکین مجھے تانے دے رہے ہیں، اے اللہ تو میری بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ میری بینائی واپس لوٹا دے، نہیں تو یہ تانے دیں گے مجھے۔ اللہ تعالیٰ تو لوٹا سکتا ہے، بینائی لوٹانے پر تو قادر ہے۔ اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا، ان کے آنکھ کی روشنی جو چلی گئی تھی واپس لوٹ آئی، اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے اعتماد، یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ، اور یہ ہوتا ہے استقامت۔ یہ نہیں کہ نہیں لوگ تو تانے دے رہے ہیں، تانے دینے دو، ایمان پر ڈٹے رہنا، ایمان پر جمے رہنا، یہی استقامت ہے میرے بھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر اتنا مارا جاتا ہے، اتنی سزا دی جاتی ہے کہ ان کے سینے کی چربیاں گل کر کے نیچے گرنے لگتی ہیں، اور اتنی زیادہ ان کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ نکالنے کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ بار بار ان کو مارا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بلال تم اپنی زبان سے اس کلمے کا انکار کر دو، ہم تم کو سزا نہیں دیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے، تمہیں نہیں ماریں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی طاقت ان کے اندر بچتی نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود حقیقی ایک ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں اس سے واپس لوٹنے والا نہیں، جتنا مارنا ہو مار لو، جتنی سزا دینی ہو دے لو، جتنی تکلیف میں ڈالنا ہے ڈال لو، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کو نبھاؤں گا، پوری زندگی اس پر قائم رہوں گا، چاہے کچھ بھی کر لو، ایمان مجھ سے چھین نہیں سکتے ہو۔ یہ استقامت ہے میرے بھائیو، اس لیے دین پر استقامت اختیار کرنا، ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری زندگی کی دوسری مصروفیات ہمیں اس دین سے غافل نہ کر سکیں، یہی اصل دین ہے۔ استقامت یہ ہے کہ چاہے جنوری میں پڑنے والے جاڑے ہوں یا جون کی گرمی ہو، سخت سے سخت گرمی ہو، نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اللہ کے گھر سے ہم دور نہ ہونے پائیں، چاہے سخت سے سخت ترین موسم ہو جائے، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے گھروں سے جڑے رہیں، یہی استقامت ہے میرے بھائی، یہی استقامت ہے۔ اس لیے میرے اس بیان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم اس دین پر ڈٹے رہے، ہم نے قالوا آمنا بربنا کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو اس کو نبھانا بھی پڑے گا، آزمائشیں آئیں گی اس کو جھیلنا بھی پڑے گا، اور یہ امتحان جتنا اس میں ہم کھرا اتریں گے، جتنا اس میں ہم پاس ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہم اللہ کے سامنے سچائی کا ثبوت دیں گے، اللہ اتنے ہی زیادہ ہمارے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔